بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے چیف جسٹس گلزار احمد، چیف جسٹس آف پاکستان۔ آج کراچی رجسٹری میں، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں بڑے اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا کہ یہ جو ہفتہ ہے یہ سندھ حکومت پر بہت بھاری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کی نالائکیوں پر اب مزید ان کو معافی نہیں ملنے والی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اور یہ سندھ حکومت اگر ان کا یہی حال رہا اور جو آج ان کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ سندھ حکومت بہت جلد گھر چلی جائے گی، کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب ان کو معافی دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ آج کیسے عدالت میں سماعت ہوئی، کس کس کیس پر سماعت ہوئی، اور پھر جب ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت کو سیٹسفائی کرنے میں ناکام رہے تو پھر عدالت نے کیسے مراد علی شاہ کو طلب کیا، پھر مراد علی شاہ فی الفور عدالت پیش ہوئے، اور پھر عدالت نے ان کو جو سنائی ہیں، جو ان کی تاریخی چترول کی ہے، آج چیف جسٹس گلزار صاحب نے، میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس گلزار صاحب نے ساری سندھ کی عوام کی جو ایگریوڈ ہیں ان کے مظالم کے، آج ان سب کا بدلہ لے لیا ہے چیف جسٹس گلزار صاحب نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اہم تفصیلات ہیں کہ اس کے ساتھ کسی اور کیس کو شیئر ہی نہ کیا جائے۔ صرف اسی کیس کی سماعت کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ہمارے کراچی کے دوستوں نے جو ہمیں رپورٹ کیا ہے اس کیس کے حوالے سے، آج سماعت ہوئی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس قاضی امین صاحب، 3 رکنی بینچ ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں، اور وہ سماعت کر رہے تھے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان عدالت میں موجود تھے، ایڈوکیٹ جنرل سندھ عدالت میں موجود تھے، ڈی جی کے ڈی عدالت میں موجود تھے، اور بڑے بڑے افسران عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے سندھ حکومت سے رپورٹ طلب کی ہوئی تھی، گجر نالہ، اورنگی نالہ اور ساتھ جو نسلہ ٹاور کا معاملہ تھا، ان سارے کیسز پر رپورٹ طلب کی ہوئی تھی۔ کراچی کے حالات، کراچی میں جو انفراسٹرکچر کے معاملات ہیں، پھر جو سرکاری زمینوں کا معاملات ہیں، پھر سول ایویشن کے معاملات ہیں، تو مختلف کیسز تھے، سارے اہم کیسز تھے جن پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے سندھ حکومت کی رپورٹ جب عدالت میں پیش کی گئی تو عدالت نے سندھ حکومت کی رپورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو طلب کیا۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا جناب یہ رپورٹ ہے۔ عدالت نے کہا یہ کون سی رپورٹ ہے، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ ایسی رپورٹیں اٹھا کر سپریم کورٹ میں لے آتے ہیں؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سارے کے سارے قانون سے نابلد لوگ بیٹھے ہیں؟ کیسے آپ ایسی رپورٹیں لے کر اور منہ اٹھا کر عدالت میں آ جاتے ہیں؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین، جو سرکار کی نوکری نہیں کر رہا بلکہ وہ زرداری خاندان کی اور بلاول ہاؤس کی نوکری کر رہا ہے، اور وہ نہ صرف چیف جسٹس صاحب سے بدتمیزی کرنے پر اتر آیا بلکہ اس نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جناب پھر ہم کیا کریں، کیسے ان کو ہم رہائشیں دیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس معاملات، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی ہماری کوشش کو نہیں سراہتا۔ سپریم کورٹ نے جب اس کا رویہ دیکھا، سپریم کورٹ نے کہا ہم نے آپ سے کچھ نہیں سننا، آپ جائیں نا، پیچھے چلے جائیں، جا کے اور بیٹھ جائیں، اور آپ وزیر اعلیٰ سندھ کو بلائیں۔ جب وزیر اعلیٰ سندھ کا کہا تو اب تو ان کے لیے پریشانی بڑھ گئی، اور وہ پریشان ہو گئے، اور ان کو پتہ تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اب آنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو جب ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کال کی اور ان کو بتایا کہ چیف صاحب ابھی کے ابھی بلا رہے ہیں اور کوئی معافی نہیں ہے، تو پھر مراد علی شاہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ مراد علی شاہ پیش ہونے سے پہلے ایک صحافی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کی رپورٹ پر تو عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ میں، تو چلتی جگہ پر جو بڑی تقریر کرتے ہیں، مراد علی شاہ آپ دیکھتے ہیں بڑی تقریر کرتے ہیں، پریس کانفرنس بڑی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں، اور ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ خود ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اپنے صوبے کے جو مسائل ہیں اس کا بھی سارے کا سارا وہ عمران خان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ تو جب ان سے صحافی نے سوال کیا تو ان کے پاس تو کوئی جواب تھا نہیں دینے کو، بجائے اس کے کہ وہ جواب دیتے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کسی رپورٹ کا۔ اب یہ جو ان کا طریقہ تھا بات کرنے کا، اور آپ نے میڈیا پر دیکھا ہوگا سما ٹی وی کے رپورٹر نے یہ ان سے سوال پوچھا جس پر انہوں نے بدتمیزی سے جواب دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے ان کے لیے چیف جسٹس صاحب پہلے بہت غصے میں ہیں اور چیف جسٹس صاحب ان کی کلاس بھی لگائیں گے۔ جب مراد علی شاہ عدالت میں پیش ہوئے، مراد علی شاہ نے عدالت میں کہا کہ ہمارے پاس افسران کی کمی ہے، کیونکہ سارے افسران تو زرداری خاندان کی ذاتی خدمت پر لگے ہوئے ہیں، ان کی جو جتنے بھی افسران ہیں وہ سارے کے سارے بلاول ہاؤس میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو کیا لگا انتظامی کاموں سے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس افسران کی کمی ہے، ایک افسر 4 افسران کی جگہ پر کام کر رہا ہے، جو افسر تعینات کرتے ہیں اسے وفاق واپس بلا لیتا ہے۔ چیف جسٹس گلزار نے کہا کہ آپ سیاسی بیان نہ دیں، کوئی کام کر کے دکھائیں، آپ اتنے عرصہ سے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، خدا کا خوف کریں، کوئی کام کریں۔ انہوں نے کہا ہاں جی میں 3 سال سے وزیر اعلیٰ سندھ ہوں، 6 سال سے، پچھلا بھی جو ٹینیور تھا
میں 6 سال سے وزیر اعلیٰ سندھ ہوں اور میں نے یہ کیا وہ کیا۔ عدالت نے کہا آپ یہاں پر نا سیاسی بیان نہ دیں، قانون کی بات کریں کہ آپ نے اب تک کیا کیا ہے، کہاں ہے آپ کی رپورٹ؟ جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے عدالت میں کہا میں سیاسی بیان نہیں دے رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ہم کام کر رہے ہیں، میں اپنے مسائل سے عدالت کو آگاہ کر رہا ہوں۔ عدالت نے کہا ہم نے آپ کو آپ کے مسائل سننے کے لیے نہیں بتایا، ہم نے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی رپورٹ آپ سے مانگی ہے، اس کا بتائیں کہ ہمارے جو احکامات ہیں وہ کس کھاتے گئے ہیں۔ آپ جب بھی آپ کو کوئی کام کہا جاتا ہے، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام کریں، آپ رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو باقی تو سارے معاملات آپ کے چل رہے ہیں، کوئی آپ کو بیرون ملک سے چلاتا ہے، کوئی آپ کو یہاں سے چلاتا ہے، اور سوائے آپ کا پیسہ بٹورنے اور پیسہ کمانے کے کوئی کام نہیں ہے، کوئی آپ کی گورننس نہیں ہے۔ چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ سوال کیا ہے کہ بتائیں کراچی کی کیا حالت ہو گئی، سوراب گوٹ میں دیکھو کیسی صورتحال خراب ہے، کراچی میں لوگوں کا پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، جب سے پاکستان بنا ہے وہی سڑکیں ہیں، صورتحال بہت خراب ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ گزشتہ سال بہت بارش ہوئی، متاثرین کی بحالی کے لیے 200 ایکڑ زمین دی، عدالتی حکم پر نالوں کی صفائی کے لیے 31 بلین NDMA کو دیا۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سیلاب کے لیے یا پانی سے کے متاثرین، جو بارش کے پانی کے متاثرین ہیں، ان کو بیرون ملک سے مختلف NGOs فنڈز کرتی ہیں، وہ بھی یہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور عدالت میں بتا ایسے رہے ہیں جیسے 30 بلین روپے انہوں نے اپنی جیب سے دیا ہے، یا زرداری خاندان نے اپنی جائیدادیں بیچ کر عام آدمی پر 30 بلین لگایا ہے۔ 31 بلین کہتے ہیں کہ ہم نے 31 بلین NDMA کو دیا۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا آپ نے اسکیم 33 کے بعد کوئی رہائشی اسکیم کیوں نہیں بنائی؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا آپ اب نالوں کے متاثرین کے لیے بحریہ کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ وہ جو بحریہ ٹاؤن کو فراڈ کیا، بحریہ ٹاؤن کو انہوں نے زمینیں دیں، اس میں سے کمایا، اس میں آصف زرداری شیئر ہولڈر ہیں، پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا جی کہ ہم اتنے پیسے دے دیتے ہیں، ہمیں معافی دے دی جائے۔ سپریم کورٹ میں جب انہوں نے کہا ہم پیسے دے دیتے ہیں تو اس میں قسطیں کر دیں، ان قسطوں کا معاملہ آیا تو وہ پیسے بھی، کیونکہ یہاں کا کیس تھا تو جیسے نیب جو بھی کماتی ہے، چاہے وہ زرداری مافیا سے پری بارگین کر کے وہ لیتی ہے پیسے پلی بارگین کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد وہ سندھ حکومت کو واپس کر دیتی ہے۔ یہ 18ویں ترمیم ہے، یہ اب کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ تو یہی کام انہوں نے کیا۔ تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ آپ کو سوائے بحریہ کے پیسوں کے کچھ بھی نہیں ملتا، جس پر مراد علی شاہ انہوں نے کہا جی بحریہ کے پیسے سندھ کے عوام کے پیسے ہیں، بحریہ سے پیسے، عدالت نے کہا کہ ابھی تک بحریہ سے پیسے آئے نہیں ہیں اور آپ نے پہلے ہی مانگنا شروع کر دیں، اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی ڈیزاسٹر آ جائے گا تو کیا آپ ہم سے پیسے مانگ کر کام کریں گے؟ آپ یہاں بھیک مانگنے کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ شہر کے نہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وزیر اعلیٰ بن کے بات کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے عدالت میں کہا کہ افسران کا بحران ہے، 24 اور 21 گریڈ کے افسران ہیں، 16 وفاقی کمیشنڈ ہیں، اور ہمارے پاس نہ کوئی گاڑیاں ہیں نہ کوئی چیز ہے، ہم کیا کریں سارے معاملات پر؟ تو ساتھ عدالت نے کہا یہ DG کھڑا ہے KDA کا، آپ نے اس کو ہر مہینے بعد تو آپ جو افسران ہیں ان کو آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہاں جس کو ہم کو کام کرتے ہیں وہ اگلے مہینے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پھر نیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے جناب اس کو احکامات میں اب کر کے دکھاؤں گا، مہینے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے، تو یہ آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ مراد شاہ نے کہا نہیں جی ہم اس سارے معاملے پر کام کر رہے ہیں اور ہمیں موقع دیا جائے۔ عدالت نے ان کو کہا کہ مجھے رپورٹیں چاہیے اور 1 ہفتے کے اندر اندر یہ سارے معاملات حل کر کے جو احکامات ہیں وہ حل کریں اور ان پر رپورٹیں دیں۔ عدالت کے باہر جو مراد علی شاہ ہے اس نے کہا کہ عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ افسران اور فنڈز کی کمی ہے، عدالت نے جو بھی ہدایات دی ہیں اس پر عمل کروائیں گے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے زمین کی نشاندہی کر دی ہے، 10 ارب روپے کی لاگت سے 2 سال میں رہائشی اسکیم تیار ہوگی، میں نے اپنا موقف پیش کیا۔ بحریہ ٹاؤن کا پیسہ سندھ حکومت کو ملنا چاہیے، سندھ حکومت اپنے بجٹ سے رقم جاری کرے گی، 20 اور 21 گریڈ کے افسران نہ ہونے کے برابر ہیں، ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ غیر قانونی طور پر آباد لوگوں کو جگہوں سے ہٹایا جائے، ہم نے لوگوں کو ان کی جگہوں سے فوری طور پر ہٹانے سے معذرت کی ہے، عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ آج انہیں ایک جگہ سے ہٹائیں گے تو وہ دوسری جگہ آباد ہو جائیں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو عدالت کے احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کریں گے۔ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ضیاء الدین ہاسپٹل جہاں پر ڈاکٹر عاصم کے خلاف کیس بھی ہے، اور ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل میں یہ دہشت گردوں کے علاج کرواتے رہے،
اس کے وکیل سپریم کورٹ رجسٹری میں پیش ہوئے انور منصور خان نے کہا کہ ہم نے قبضہ نہیں کیا، جو ضیاء الدین ہاسپٹل ہے اس نے قبضہ نہیں کیا ہوا، لوگ وہاں گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، پارکنگ کا ایشو تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے اسپتال کے طرف تو سب قبضے ہو چکے ہیں۔ وکیل اسپتال نے کہا کہ یہی ہمارا موقف ہے کہ ارد گرد قبضے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کے ڈی اے کے علاقے کا یہ حال ہے۔ چیف جسٹس نے ڈی جی کے ڈی اے سے سوال کیا کہ یہ بتائیں سڑک پر گھر کیسے بنے؟ یہ سب 3 سال کے اندر اندر ہوا، گلستان چلے جائیں، 90% کراچی گرے اسٹرکچر پر ہے۔ کراچی تو کسی بھی وقت گر جائے گا، آپ لوگ دفتر میں صرف چائے پینے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہے میٹروپولیٹن سٹی۔ جسٹس قاضی محمد امین نے ڈی جی سے استفسار کیا، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جس پر ڈی جی نے عدالت میں کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عہدوں پر کوئی رہتا نہیں ہے۔ محمد علی شاہ اور پی ایس افسر کو ڈی جی بنا دیا تھا، لوگ سندھ ہائی کورٹ سے حکم امتناعی لے کر آ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ڈی جی سے کہ کلفٹن میں کتنے رفائی پلاٹس ہیں، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ کلفٹن میں 3000 کے قریب رفائی پلاٹس ہیں۔ عدالت نے اس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا۔ ضیاء الدین ہاسپٹل کے جو ہیں ان کو بھی کہا کہ آپ بھی اپنی تفصیلات عدالت میں جمع کروائیں جو آپ نے غیر قانونی قبضے کیے ہوئے ہیں۔ سول ایویشن سے کہا کہ ایئرپورٹ کا آپ حالات دیکھ لیں کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی وہاں صرف 2 طیارے کھڑے ہیں، انٹرنیشنل فلائٹس نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر سول ایویشن نے کام نہیں کرنا تو اتنی زمینوں پر، جو سرکاری زمینوں پر وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہے، تو پھر چھوڑ دے، کسی اور کام آ جائیں، عوام کے مقصد کے لیے یا عوام کے مفادات کے لیے استعمال ہوں۔ ساتھ عدالت نے نسلہ ٹاور کی جو عمارت ہے اس کو 1 ہفتے کے اندر اندر گرانے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ عمارت کنٹرولڈ ایمینیشن بلاسٹ سے گرائی جائے، بلاسٹ سے قریب کی عمارتوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ عدالت نے حکم کے مطابق کمشنر کراچی نسلہ ٹاور کے مالک سے رقم متاثرین کو واپس دلوائیں گے۔ 1 ہفتے میں رپورٹ جلب کر لی ہے۔ عدالت نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بھی طلب کیا ہے۔ ناصر شاہ بھی عدالت میں تھا جو وزیر بلدیات ہے، تو عدالت نے کہا کہ اس کو تو سوائے باتیں کرنے کے کچھ آتے ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ناصر شاہ ہے، جب گالیاں نکلوائی گئی تھیں چیف جسٹس گلزار کو تو یہ ناصر شاہ اس میں ملوث تھا۔ عدالت نے کہا اس سے کیا بیچارے سے پوچھیں، ہم تو آپ سے بھی کیا پوچھیں، آپ کو بھی کوئی اور چلا رہا ہے۔ مراد علی شاہ کو عدالت نے کہا ہم آپ سے کیا پوچھیں، آپ کو بھی کوئی اور چلا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جناب، کچھ باتیں ہیں جو میں یہاں نہیں بتا سکتا، میں کہیں اور بتاؤں گا۔ تو عدالت نے کہا جب کہیں اور موقع ملے گا تو آپ بتا دینا، لیکن آپ نے عدالتی احکامات ہم یہاں دے رہے ہیں، یہاں عمل درآمد کریں، نہیں تو پھر ہم کو ایسا حکم جاری کریں گے جو شاید آپ کے لیے پھر قابل برداشت نہیں ہوگا۔ ہم بہت صبر سے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنی نالائکیوں کو نہیں ختم کرنا چاہتے۔ پورے سندھ کا چیف جسٹس نے کہا میں حیدرآباد گیا، وہاں کے حالات دیکھ کے انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آپ نے پورے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں اور کوئی قانون کے مطابق کام کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب چیف صاحب یہ پورا ہفتہ ہی سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ہے اور ان کی جان لے کے ہی اٹھیں گے اور ان کو اب معافی نہیں ملے گی۔ یا کراچی کے لوگوں کو اور سندھ کے لوگوں کو یہ حقوق دیں گے یا یہ گھر جائیں گے۔ اب فیصلہ اٹل ہے، اب دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔